الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد بحث گفتگو ہماری ہے توحید میں. تو آج کا موضوع بحث ہے کہ الانسان یبحث عن اللہ فطریا، یعنی انسان خدا کی ذات کے اوپر جستجو کرتا ہے فطری طور پر، یعنی اس کی فطرت میں موجود ہے کہ وہ اپنے فطرت اس کو مجبور کرتا ہے کہ خدا کے وجود کے اوپر کیا کرے، تحقیق اور جستجو کرے. یذهب اکثر المفسرین، یعنی اکثر مفسرین اس رائے کے قائل ہیں کہ الی ان فطرت الایمان باللہ امر، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے کے جو یہ فطرت ہے یہ ایسی بات ہے کہ یمکن استفادتہ من الآیات القرآنیہ، کہ اس کو ہم آیات قرآنی کے ذریعے سے بھی ہم ثابت کر سکتے ہیں. یعنی خدا کے وجود انسان کی فطرت میں ہے، اس کے اوپر جستجو کرنا. فطرت اللہ کیا ہے؟ وجود ہے، انسان کا ایک حصہ ہے. تو اس مطلب کو ہم آیات قرآنی کے ضمن میں ثابت کر سکتے ہیں. یہ بعض مفسرین کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا بِهِمْ يَجْعَلُونَ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ كَسَائِرِ الْغَرَائِضِ، تو پھر یہ لوگ جو مفسرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یجعلون الایمان باللہ کسائر الغرائض، کہ یہ ایمان باللہ کو بھی انسان کے دیگر غرائض کی طرح، انسان کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں بہت سارے غرائض رکھتے ہیں نا، جیسے کہ بھوک کیا ہے؟ انسان کی ایک غریزہ ہے. جب انسان کی فطرت میں بھوک ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ غذا کی تلاش کرنا ایک فطری چیز ہے. یعنی اس طرح جنسی تسکین انسان کی کیا ہے؟ فطرت کا ایک حصہ ہے. تو لہٰذا اس طرح وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے. پیاس انسان کی فطرت میں غریزہ ہے، تو لہٰذا اس غریزے کو پورا کرنے کے لیے فطرتاً کیا کرتا ہے؟ وہ پانی کی تلاش کرتا ہے. تو اسی غرائض میں سے من جملہ ایک غریزہ کیا ہے؟ یعنی دین کی تلاش اور جستجو، یعنی دین شناسی اور خدا شناسی بھی اس کے غرائض میں سے ایک ہے. جب اس کے غریزے کے اندر اور فطرت میں یہ بات موجود ہے تو پھر فطرتاً کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ معبود کی تلاش میں پھرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اذا بہم یجعلون الایمان باللہ کسائر الغرائض، تو یہ لوگ جو ہے ایمان باللہ کو بھی باقی غرائض کے مانند سمجھتے ہیں. المتاصلہ بالبشر، جو کہ بشر کے اندر اس کی جڑ میں موجود ہے، بشریت کی اس کے جڑوں میں اس کی فطرت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا. ویقولون، اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ کما ان الانسان یحب الخیر فطریا، جس طرح انسان کی فطرت میں ایک چیز کیا ہے؟ اچھائی سے محبت کرنا، یعنی خیر سے محبت انسان کی فطرت میں ہے، اور اس کی فطرت مجبور کرتا ہے کہ جہاں پر بھی اچھائی ہے اس کی تعریف کریں، اس کو پسند کریں. او یکرہ الشر فطریا، اسی طرح انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ شر کو ناپسند کرتا ہے، اس کو مبغوض رکھتا ہے. تو یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے. خوب سے محبت، یعنی خیر سے محبت اور شر سے نفرت، یہ فطرت انسانی میں ہے. تو جس طرح یہ ہے کذالک یبحث عن اللہ فطریا وذاتیا، تو اسی طرح خدا کے بارے میں جستجو کرنا بھی کیا ہے؟ ایک فطری چیز ہے. تو لہٰذا فطرتاً اس کی فطرت اس کو مجبور کرتا ہے کہ خدا کے حوالے سے کیا کرے؟ تحقیق و جستجو کرے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے. ٹھیک ہے نا. وَيُرِيدُ مَعْرِفَةَ مَا وَرَاءَ الطَّبِيعَةِ فِطْرِيًا، اور اسی طرح یہ انسان اپنی فطرت کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ما وراء طبیعت کے اوپر جستجو کرے. ایک طبیعت سے مراد عالم مادہ ہے، ما وراء طبیعت سے مراد عالم مادے سے قطع نظر جو عالم مادے محسوسات سے ما وراء جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں تحقیق و جستجو کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہے. اور اس کی فطرت اس کو مجبور کرتا ہے کہ ما وراء طبیعت کے اوپر بھی گفتگو کرے، اس کے بارے میں غور و فکر کرے، اس کے بارے میں تلاش اور جستجو کریں. حجم وما کل ذالک، اور ان سب کی وجہ نہیں ہے الا، کی وجہ کیا ہے؟ لأن البحث عن اللہ، ان سب کی وجہات یہ ہے کہ خدا کے بارے میں بحث و جستجو کرنا، وہ تفتیش عن خالق عن الخالق، اور اپنے خالق کے بارے میں تفتیش کرنا، اس کے بارے میں یعنی غور و فکر کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ امرن، ایک ایسا مسئلہ ہے یا ایسی بات ہے کہ جبل علیہ الانسان، انسان کو اس پر مفطور کیا گیا ہے. انسان کی جبلت یعنی خصلت، جبلت کا معنی ہوتا ہے انسان کے وجود اور اس کی فطرت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھ کے اس کو خلق کیا ہے. وہ فطرہ علیہ تکوین ہو، اور اس کی تکوین کو اسی کے اوپر مفطور کیا اللہ تعالیٰ نے. عالم تکوین میں جب انسان کو خلق کر رہے تھے خدا کی ذات، تو پھر اس کی فطرت میں ہی اسی بات کو رکھ کے خلق کیا ہے، اس کی تکوین کو. ہاں جی. وہ اجنت بھی سریرت ہو، اور اس کی باطن کو ہی اسی سریرت کے ساتھ بنایا ہے. اجن کا معنی ہے اس کی جو اس کے خمیر، انسان کی خمیر اور اس کے وجود کو ہی اسی فطرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھ کے خلق کیا گیا ہے. ہاں جی.
تو جب یہ فطرت اس کی فطرت کے اندر اس کی خصلت اور اس کے وجود کے اندر ہی جب اس خصوصیت کو رکھ کے جب اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے تو پھر فَإِذَا بِهِ يَمِيلُ إِلَى الْأَذْعَانِ بِاللَّهِ ذَاتِيًا، تو پھر اس کے بعد پھر انسان فطرتاً اس کا جھکاؤ اور ملان کہاں ہوتا ہے؟ اس کا جھکاؤ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ایمان رکھنے کے حوالے سے اذعان باللہ، یعنی اللہ کے اوپر اذعان اور یقین، اذعان تو معنی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر یقین رکھنے کے معنی جانب اس کا جھکاؤ اور ملان ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ذاتیاً، یعنی کوئی عارضی چیز نہیں ہے کہ بعد میں اس پر عارض ہو جائیں، بلکہ اپنے ذاتی لحاظ اس کی ذات میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف ملان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر کوئی یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ بینما یکرہ الالحاد والنکران اللہ ذاتیاً، اور جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے وہ یقین رکھتا ہے، اس کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، تو دوسری طرف الحاد سے ناپسند کرنا بھی اس کی فطرت میں ہے۔ الحاد یعنی خدا سے جو ہے خدا کی ذات سے انکار کرنے کو الحاد کہتے ہیں نا، ایک طرف خدا کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں تو دوسری طرف الحاد سے انکار بھی کرتے ہیں، یعنی شرک وغیرہ سے انکار کرنا بھی انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ ہاں جی، وفی هذا الباب نواجه نوعین من الآیات، اور اس باب میں جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان باللہ اللہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم دو قسم کی آیات کا جو ہے مراجعہ کریں گے۔ دو قسم کی آیات ہمیں قرآن کریم کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہاں جی، نوعاً، ایک وہ نوع ہے آیات قرآن کی، وہ قسم ہے یعتبر التعالیم الدینیہ باصولها قضایا فطریہ، یہ آیات الہی کے بعد اقسام وہ ہیں کہ جو دینی تعلیم کو ہی فقط ایمان باللہ سے قطع نظر، فقط ایمان باللہ تو اس کا ایک جز ہے نا، مکمل طور پر مکمل جو دین ہے، دین کے جو اصول و قواعد ہیں، مثلا توحید ہے، نبوت ہے، عدل ہے، قیامت ہے، معاد ہے، اور دیگر جو دینی جو قواعد و ضوابط و تعلیمات ہیں، ان کو ہی کیا سمجھتا ہے؟ امور فطری میں سمجھتا ہے، فقط توحید باللہ کو امور فطری نہیں سمجھتا ہے، دینی تعلیم کا حصول ہی انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ نوعاً یعنی آیات کی ایک نوع وہ ہے کہ یعتبر التعالیم الدینیہ، یہ دینی تعلیم کو باصول، دینی تعلیم جتنے بھی اس کے اصول ہیں، دین کے جتنے بھی اصول ہیں، اصول توحید ہے، اصول نبوت وغیرہ، من عقیدت، اور یہاں فقط عقیدے کی بات نہیں بلکہ عملی طور پر بھی، مثلا کہ نماز کا وجوب ہے، روزے کا وجوب ہے، حج کا وجوب ہے، جو کہ عملی میدان میں ہے، تو ان تمام تعالیم کو شمار کرتا ہے، کس میں شمار کرتا ہے؟ یعتبر هذه التعالیم الدینیہ قضایا فطریۃ، وہ قضایا فطریہ میں شمار کرتا ہے، یعنی دینی تعلیم ہی انسان کی فطرت میں ہے، اس کو حاصل کرنا انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور فطرت تقاضا کرتا ہے کہ دینی تعلیم کو حاصل کریں، ٹھیک ہے نا؟ مغروثۃ فی جبلۃ البشر، اور اس کو انسان کی فطرت میں اس کو یعنی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ مغروث غرض یا غرض کا مطلب پودا لگانا، اور یہاں پر مراد ہے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی اس کو بویا ہوا ہے، اور جب اس کی وجہ سے وہ جستجو کرتا ہے، وہ خلقت ہی، اور اس کی خلقت کے اندر ہی اس بات کو رکھا ہوا ہے۔ فَإِذَا هِيَ هَذِهِ التَّعَالِيمُ لَيْسَتْ سِوَىٰ نِدَاءَاتِ الضَّمِيرِ، لہٰذا اس بنا پر یہ دینی تعلیم حقیقت میں کیا ہے؟ آپ کے ضمیر کی آواز کو لبے کہنا۔ جب آپ دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں جستجو کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ضمیر کی آواز کو لبے کہہ رہے ہیں، کیونکہ دینی تعلیم، دینی اصول جو عملی حوالے سے ہو یا اعتقادی حوالے سے ہو، وہ آپ کی فطرت میں موجود ہیں، اور جب آپ کو سیکھتے ہیں تو پھر گویا آپ اپنے ضمیر کو اس کی آواز کو لبے کہہ رہے ہیں۔ وہ محاکات للفطر، اور آپ کی فطرت کی حکایت کر رہا ہے، یہ دینی تعلیم آپ کی فطرت کی ایک قسم کا کیا ہے؟ اس کی عکاسی کرتا ہے، اس کی حکایت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ایک قسم کی جو ہے آیات ہیں، اور وہ نوعاً آخر، اور آیات کی دوسری قسم وہ ہے کہ یصرحو، جو صراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دیتے ہیں کہ بِأَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ وَالتَّوْحِيدِ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہونا، فی الشدائد، انسان سختیوں میں، مشکلات میں، جب انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، سختیوں میں پڑ جاتا ہے، تو مشکل اور سختیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، یہ من الامور الفطری، یہ امور فطری میں سے ہے، التی ولدت مع الانسان، جو کہ انسان کے ساتھ ہی موجود ہے، جب انسان پیدا ہو تو یہ بھی انسان کے ساتھ پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا کیا ہوا؟ پہلے والا عام ہے، دوسرے والا آخر ہے۔ پہلے والے میں مطلقاً دینی تعلیم کا حصول کو فطرت میں سے قرار دے رہا ہے، اور دوسری قسم کی آیات فقط ایمان باللہ کو فطرت میں شمار قرار دیتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہونے کو۔ یہ کب، کس حال میں؟ جب انسان مشکلات میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَيْكَ فِي مَا يَلِي كِلَا النَّوْعَيْنِ مِنَ الْأَطْوَارِ، انشاءاللہ ذیل امور میں جو آیات میں ہم دونوں قسم کی آیات کی طرف اشارہ
کر لیں گے. اب پہلے قسم کی آیات کون سے ہیں؟ التعلیم الدینیہ امور فطریہ، وہ آیات جو کہتا ہے کہ دین تعلیم امور فطری ہیں، یعنی یہ فطری امور میں سے ہے کہ جو انسان کی جب آپ دینی تعلیم کی طرف جاتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنے ضمیر کی آواز کو لبیک رہے ہیں. تو ان میں سے پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی فاقم وجہک للدین حنیفا، بس اپنے آپ کو، وجہ کا اپنے چہرے کو سمجھ دینا، اپنے وجود کو متوجہ کرو، قائم کرو للدین، اس دین کے لیے کہ حنیفہ جو خالص ہیں، دین خالص کے لیے. فطرت اللہ، اور وہ دین کون سا دین ہے؟ فطرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت ہے، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے. آج یہ دین کی صفت ہے فطرت اللہ، یعنی وہ دین کون سا دین ہے؟ وہ دین جو فطرت اللہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فطرت پہ خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے خلق میں کوئی تبدیلی اور چینج نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں دین کو رکھے بعد میں اس کو پھر نکالیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ یہ اس فطرت میں ہے تو یہ ہے. ٹھیک ہے. ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم ہے، یہی دین استوار ہے، پائن مکمل مستحکم اور استوار دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ففی هذه الآیات لم تجعل مسئلۃ معرفت الایمان فقط امرا فطریا. اس آیت کے اندر آپ غور سے دیکھیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ نے فقط اللہ تعالیٰ کی معرفت اور فقط اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھنے کو ہی جو ہے فطرت میں قرار نہیں دیا ہے، فقط اسی مسئلے کو فطری قرار نہیں دیا ہے. بل وصف الدین باصول ہی، بلکہ مکمل دین کو، یہ عام ہے، فقط ایمان باللہ سے ہٹ کر مکمل دین خدا کو ہی واللتی نعنی تلک الاصول والکلیات، یعنی ہاں دین سے مراد کون سے اصول ہیں؟ وہ اصول اور کلیات مراد ہیں التی تؤلف اساس دین الہی کی، جس دین الہی کی بنیادی اس پر قائم ہیں. یعنی وہ اصول سے مراد کون سے اصول ہیں؟ وہ اصول ہیں کہ دین الہی کی بنیاد انہی اصولوں پر قائم ہیں. تو مکمل انہی اصول کو، انہی تعلیم کو ہی کیا قرار دیا ہے؟ یکون بکونہ فطریا جبلا، اس کو فطری اور جبلی قرار دیا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ یعنی مکمل دین کے جتنے بھی اصول و کلیات ہیں ان کے تعلیم حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ امر فطری ہے، انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. فقط ایمان باللہ اکیلا نہیں ہے، باقی دیگر امور بھی فطرت انسان میں شامل ہے. تو فطرت میں ہے تو دین کی طرف رغبت کیوں رہتے ہیں؟ اکثر وہ دین سے منحرف ہوتے ہیں. یہی بات ہے نا، فطرت ایک ہے تو آپ اپنی فطرت کو لبے کہتے ہیں، ایک ہم فطرت کی آواز کو دبا دیتے ہیں. مثلا عدل کرنا، عدالت یعنی اگر آپ قطع نظر پہلے ابتدائی وقت میں اس کے ضمیر صاف ہو تو پھر انسان اگر کوئی جرم کرتا ہے تو ندامت ہوتا ہے. انسان کی فطرت میں ہے کہ ظلم نہ ہو. اگر کوئی انسان کسی سے ظلم سرزد ہو جاتا ہے تو وہ انسان ظالم جس کے ہاتھ سے ظلم سرزد ہو جاتا ہے یقیناً وہ بعد میں پشیمان ہو جاتا ہے، وہ بہت پشیمان ہو جاتا ہے. اگر کسی کے ہاتھ سے اچانک قتل ہو جاتا ہے تو کتنا حد تک وہ پشیمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جب وہ آہستہ آہستہ خدا سے دور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، آہستہ آہستہ گناہوں میں پہلے سے زیادہ دم جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی وہ ضمیر کی آواز کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دب جاتا ہے، اور اس کے اوپر یعنی شہوت کی جو ہے مکمل جو ہے زنگ چڑھ جاتا ہے، ظلم زیادتی اور گناہوں کا زنگ اس پر آ جاتا ہے. جب گناہوں کا زنگ چڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ فطرت کی آواز دب جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ انسان جب ایسے مرحلے میں آ جاتا ہے کہ وہ شقی بن جاتا ہے. شقی بننے کے بعد پھر اس کے نظر میں پھر گناہ کرنا نہ کرنا برابر ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو قباحت نہیں سمجھنے لگتا ہے. یہ بات ایک اور مسئلہ ہے. لیکن ابتدا میں جب خلقت میں ابتدا میں کوئی بھی انسان صحیح و سالم انسان کے اندر نیکیوں کو پسند کرنا اور برائیوں سے نفرت کرنا اس کی فطرت میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بات اس میں ہے کہ آپ اس آواز کو لبے کہتا ہے نہیں کہتا ہے، یہ بات ہے. وَيَشْهَدُ الْوَاقِعُ عَلَى ذَلِكَ، اور واقع بھی اس کی گواہی دیتا ہے. واقع سے مراد یعنی جب ہم کائنات کے اندر حقیقت حال کو دیکھیں تو پھر یہ بھی وجدان، واقع سے مراد یعنی وجدان بھی اسی کی گواہی دیتا ہے کہ اذ نرى، جب کہ ہم کائنات کے اندر حقیقت حال میں دیکھتے ہیں کہ ان کل التعالیم التي جاء بها الدین، کہ جتنے بھی تعالیم جس کو دین لاتا ہے، یعنی دین اسلام جو بھی تعلیم لاتا ہے اس کو بیان کرتا ہے، من عقیدت و عمل، چاہے وہ تعلیم عقیدے سے مربوط ہو چاہے وہ تعلیم عمل سے مربوط. یہ دونوں قسم کی تعلیمات کیا ہوتا ہے؟ تنطبق علی مجموع الاحتیاجات الفطریہ، یہ خود بخود ہم آہنگ ہو جاتا ہے انسان کی فطری ضروریات کے ساتھ. یعنی کہ بالخصوص دین کا جو بھی اصول آپ لے لیں
وہ انسان کی کوئی نہ کوئی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے. یعنی بالفاظ اگر گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے، عقل انسانی کے عین مطابق ہے. ہاں جی، تنطبق علی مجموع الاحتیاجات الفطریہ، یعنی انسان کی فطری احتیاجات کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے، سواء بسوا برابر کے طریقے سے، یعنی مکمل فٹ آ جاتا ہے، اس میں کم زیادہ نہیں ہے. والامعان فی الآیت المذکورہ یفیدنا، اور اس مذکورہ آیت میں اگر غور کریں، امعان یعنی غور فکر کریں تو پھر یہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں. کیا فائدہ دیتے ہیں؟ کہ ان الدین عجن بفطرت البشر عجنا، یہ عجن یعنی ان الدین عجن بفطرت البشر عجنا، کہ دین ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خمیر اور فطرت میں مکمل یقینی طور پر رکھا گیا. یہ عجنن یعنی مفہوم مطلق تاکیدی ہے، یعنی یقینی طور پر دین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے. حج فَإِذَا هُوَ مِنْهَا وَإِذَا هِيَ مِنْهُ، پس دین فطرت میں سے ہے اور فطرت دین میں سے ہے، دونوں آپس میں ہم آہنگ ہیں. وَجُزْءٌ مِّن كَيَانِ، اور یہ دین انسان کے وجود کا ایک جز ہے، یعنی اس کے وجود کا ایک جز ہے، وہ جز لا ينفك ہے. وحقیقت الدین لیست سوى الطریق الافضل الذي يجب ان تسلكه البشریہ للوصول الى السعادہ. اور اگر حقیقت دین کو دیکھیں تو حقیقت دین کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دین کی حقیقت دین کی حقیقت وہ طریق افضل ہے، وہ افضل روش ہے کہ یجب ان تسلكه البشریہ للوصول الى السعادہ، کہ اگر کوئی بھی بشر سعادت کے منزل تک پہنچنا چاہے تو اس کو اپنانا پڑے گا. یعنی آپ کو ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے کہ جس پہ چلیں تو آپ کو سعادت تک پہنچا دیتا ہے. یہ دین کا کام ہے. لیکن آپ اس پہ چلے نہ کرے آپ کے اچھا ہے، لیکن جب آپ اس پہ چلیں گے تو یقیناً وہ آپ کو وہ راستہ دکھائے گا کہ جس کے ذریعے سے آپ سعادت کے منزل کو پا سکے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی تعبیر نہ کر، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان الهدف والغایہ من خلق البشر لیس الا الحصول على السعادة والکمال. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں خلق کیا ہے؟ انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ انسان کی خلقت کا ہدف اور مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کو سعادت و کمال کے درجے تک پہنچائیں. کمال کا حصول اور سعادت کے حصول یہ انسان کا خلقت کا ہدف ہے. وقد هدى اللہ تعالی کل فرد من افراد البشر، اور اللہ تعالیٰ نے بشر کے افراد میں سے ہر ایک فرد کو ہدایت کی ہے. بل وکل نوع من انواع مخلوقات، فقط بشر کو نہیں بلکہ اپنے دیگر مخلوقات میں سے ہر مخلوق کو ایک یعنی ہدایت تکوینی سے نوازا ہے. یہاں اس ہدایت مراد کون سی ہدایت؟ ہدایت تکوینی ہے، ہدایت سے نوازا ہے. الی ذلک، کسی سعادت کی جانب. اذ جہزہ بما یوصلہ الی شواط السعادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آمادہ کیا ہے کس کے ذریعے سے؟ بیما، ایسے امور کے ذریعے سے کہ یواصلہ الی شواط السعادہ، جو کہ سعادت کے کنارے تک پہنچائیں. یعنی آپ کے وجود کے اندر ایسی چیزوں کو رکھا ہے، ایسے واسطوں اور ذریعوں کو رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کیا ہو جاتا ہے؟ سعادت کے سمندر کے ساحل تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. المنصورہ، جو سعادت جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع ہے. والکمال المطلوب، اور جو مطلوبہ کمال جو انسان کے لیے ہے، بوسیلۃ مناسب وسیلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ سعادت کے اس جو ہے کنارے تک پہنچا دیتا ہے. وقت اشار الکتاب العزیز بصراحت الہاد الہدایت التکوینیۃ العامہ، اور قرآن کریم نے اسی ہدایت تکوینیہ کی طرف صراحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے، جو کہ ہدایت تکوینیہ عامہ، عامہ سمرات فقط انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہدایت تکوینیہ سارے مخلوقات کے لیے ہیں. والتي لا تقتصر على بني آدم، فقط اولاد آدم تک منحصر نہیں ہے، بل تشمل کل الکائنات، بلکہ پورے کائنات کو شامل. ہدایت تکوینی پورے کائنات کو شامل، اور ہر چیز کے وجود کے اندر یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. یہاں رکھ لے. ٹھیک ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطاہرین.